تو اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے نا پیسے جمع کرو نا، ایک آدمی کو نہ دو، 3-4 آدمیوں کو تقسیم کرو، چاہے اپنے محلے کے ساتھی بھی کیوں۔ ایک آدمی نے یہاں جماعت بنائی، ساتھی بھولے بھالے تھے، 2-2 ہزار روپے جمع کیے اور جماعت کو کہا اجتماعی عمل میں چلے، میں ٹکٹ بک کرا کے آ رہا ہوں۔ وہ آج تک بھی نہیں آیا، کئی سال ہو گئے۔ دھوکہ دینا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اکیلے آدمی کو کہیں نہ بھیجو۔ شروع میں جب کام ہوا نا تو ایک آدمی گشت میں جاتا باہر اور لوگوں کو کہتا بھائی جماعت آئی بیٹھی ہے، کھانا پکاؤ نا اس کا۔ محلے والوں کو کہہ دیتا تو اچھا یہ جماعت والے بھی کھانا پکا لیتے، وہ بھی کھانا پکا لیتے گاؤں والے۔ اس نے کہا بھائی یہ، اس نے کہا جی تمہارا ساتھی کہہ کے آیا ہے کہ بھی کھانا پکاؤ، جماعت آئی ہے۔ تو انہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو، اے حضرت یہ لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ کھانا، فرمانے لگے تمہارا فائدہ ہی کرتا ہے، تمہارا نقصان تو نہیں کرتا، تمہارے لیے کھانا پکواتا ہے۔ اسے بھی کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ بھئی اکیلے کسی کو نہ بھیجا کرو، جب جائیں 2 ساتھی جائیں۔ جب وہ کہتا ہے نا کھانا پکاؤ تو دوسرا ساتھی کہتا جی مذاق کر رہا ہے، کھانا تو ہمارا پک رہا ہے مسجد میں، تو پھر نہیں پکاتے تھے۔ رات کو کئی دفعہ ایسا ہوا، اکیلا آدمی باہر نکلا، کنویں میں گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، اکیلا کہیں نہیں جانا۔ مسجد کے اندر بیت الخلا ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسجد سے باہر اکیلے نہ جائیں۔ بعض اوقات غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، دوسرے ساتھی کو جگاؤ، آپ کو کپڑے دے دے، کوئی صابن دے دے، کیونکہ آدمی کو تو فوراً مسجد سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا دوست بزرگو بھائی یہاں سے آپ جا رہے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ جب دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا۔ پھر وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔ یہ دیکھو 13 سال تک انگاروں پہ لٹایا لیکن دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ دعوت دیتے رہو اور مار کھاتے، مارنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی طاقتور ہونا، وہ 2 مارے نا تو کمزور ایک مار لیتا ہے وہ بھی، لیکن حکم یا ہاتھوں کو روکے رکھے۔ جو مدرسے میں مفتی عالم بنتے ہیں تو پڑھنے کے زمانے میں ضربو یضربو کی رٹ لگانی پڑتی ہے، استادوں کے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، کان بھی پکڑواتے ہیں، رابڑ میں تو صفائیاں بھی کراتے ہیں۔ ایسے نہیں مول صاحب بن جاتے، آئیے مول صاحب تشریف لائیے، پہلے تشریف پہ ڈنڈے پڑتے ہیں پھر جا کے بندہ بنتا ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے زمانے میں ان کے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پیشاب اٹھاؤ، یہ پاخانہ اٹھاؤ، یہ خون اٹھاؤ، اس کو ٹیسٹ کرو، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ جی ہم تو بڑے امیر گھرانے کے بچوں ہیں، ہم نے تو کبھی اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا۔ اس نے کہا نہیں کر سکتے تو گھر جاؤ، ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ہاں ہم سارے کے سارے سرما تو بننا چاہتے ہیں لیکن رگڑا کھانا نہیں چاہتے، تو رگڑے کے بغیر سرما بن جائے گا؟ کہیں سردی گرمی لوگ کہیں گے جاؤ نہ کام کرو، بڑے آ گئے تبلیغ والے۔ یہ ذلت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبیوں کو ایسا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے لوگ؟ گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تبلیغ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔